بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قال اللہ عز وجل فی مقام آخر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب صدقت یا رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء وحیاء فی قبورہم یصلون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین عزیز وقار معزز و مکرم اہل علاقہ کے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، رات ایک میرے مسلمان بھائی نے بکھر سے سوال کیا کہ مفتی صاحب قرآن اور احادیث کی روشنی میں مختصر بتایا جائے عذاب قبر کے حوالے سے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو قول ثابت۔ قول ثابت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس وقت منکر نکیر حساب لینے کے لیے آ جاتے ہیں، انسان کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی تشریح احادیث رسول اللہ میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی باب عذاب القبر کے تحت یہ روایت موجود ہے کہ نیلی آنکھیں والے اور بڑے بڑے ان کے ناخن، بڑے بڑے دانت، یہ ان کی کیفیات ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی شکل کے وہ گناہگار آدمی کو نظرتے ہیں۔ وہ آ کر مردے سے سوال کرتے ہیں قبر کے اندر، اس کو اٹھا کے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اس نے اچھے اعمال کیے تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں منکر نکیر کے وقت، سوال و جواب کے وقت اس بندے کو، اور جس نے دنیا کے اندر اچھے اعمال نہیں کیے تو وہ حساب و کتاب کے اندر پھنس جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے پہلی منزل انسان کی قبر ہے، جب قبر کا معاملہ اس کے اوپر آسان ہو گیا، قبر میں سوال و جواب میں وہ پاس ہو گیا، تو اگلی منازل بھی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوسرا قرآن پاک میں عذاب قبر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے فرعون اس کا لشکر آیا، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتح سے نوازا اور فرعون اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو جہاں جہاں بھی سمندر کی تہہ میں چلے گئے، جہاں جہاں بھی اصل عذاب قبر، جہاں پر بھی انسان کے وجود کے ذرات چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت قادر ہے، روح اور جسم کا تعلق ہے، خاص تعلق ہے، اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے وہاں پر ان کو عذاب دینے کی۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جاتی ہے ان فرعونیوں پر صبح اور شام۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب وہ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، تو قیامت قائم ہونے سے قبل کی کون سی زندگی ہے میرے بھائیوں فرعونیوں کی؟ وہ تو مر گئے، غرق ہو گئے۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے جو آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، آگ کا اللہ ان کو عذاب دے رہی ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ عذاب قبر کے اندر ہے۔ اب قبر کوئی خاص یہ جو گڑھا ہم کھودتے ہیں اس کا نام قبر نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے، ہماری آنکھوں سے بوجھل ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں وہ یہ اس کے لیے قبر ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو عذاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں بھی سمجھاتا ہوں، اب پتھر پڑے ہیں ہمارے سامنے، اب پتھر میں جان ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان میں، لیکن ان میں جان موجود ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب دو پتھروں کو جا کر آپس میں ٹکرائیں تو اس میں آگ نکلتی ہے۔ اب یہ جو آگ نکلتی ہے یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ حالانکہ وہ پتھر بے جان ہے،
دیکھنے میں کوئی نہیں کہے گا کہ اس کے اندر جان ہے، حالانکہ ان پتھروں میں جان ہے۔ اب اس کے اندر جان ہے اور اللہ رب العزت ان کو عذاب دیتے ہیں۔ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ میت کو دفن کر کے آتا ہے، ابھی اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں، تو منکر نکیر فوراً حساب لینے کے لیے آتے ہیں، تو قبر والا ان کے پاؤں کی کھسکھساہٹ کی آواز سنتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حق سچ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کا فرمان کے سامنے عقل کو پیش نہیں کریں گے، عقل کو پیش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں سے، یہ روایت مشہور ہے، عام ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی جس سواری پر تھے سواری بھٹکنے لگی، اللہ کے نبی نیچے اترے، اللہ کے نبی نے ایک ٹہنی توڑی اور اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اللہ کے نبی نے ایک قبر پہ رکھا، دوسرا دوسری قبر پہ رکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے یہ لکڑی کے اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک سبز ٹہنی ایک قبر پہ رکھی، دوسری قبر پہ رکھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ صرف جن اور انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے باذن اللہ کے حکم سے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ سنتی ہے۔ تو یہ جس سواری پر ہم تھے اور غالباً خچر کے اوپر اللہ کے نبی سوار تھے، تو اس نے آواز سنی ہے، ان کی چیخو پکار سنی ہے قبر والے کی، تو یہ ڈر گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں یہاں پر سبز رہیں گی تو یہ ان کے اوپر عذاب ہلکا ہوگا۔ اور ان کے باقاعدہ جہاں کے وہ رہنے والے تھے وہاں سے اللہ کے نبی نے یہ بات پوچھی، معلوم کیا کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کون سے ان کا ایسا جرم ہے، کیا معاملہ ہے کہ ان کے اوپر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے بھائیو دیکھو، ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم پیشاب کرتے ہیں، واش روم میں کریں، جس جگہ پر بھی کریں، اور استنجا کر کے آتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ پیشاب کے قطرے چھینٹے اڑتے ہیں، ہمارے کپڑوں پر پڑتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے، دیکھو اس لا غرضی کی وجہ سے اس بندے کی قبر کے اندر پکڑ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چغل خور تھا، چغل خور، یعنی اس کو اگر کوئی بندہ بات کرتا یا کوئی اس کے معاملہ اس کے سامنے آتا تو فوراً جا کر دوسرے کو بات کر دیتا، یعنی مسلمانوں کو لڑانے میں وہ پیش رہتا تھا۔ اور ان دونوں بندوں کے دونوں عمل کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہے، نہ یہ پروفیسر کا ہے، نہ یہ کسی ٹیچر کا ہے، نہ یہ سائنسدان کا ہے، نہ یہ کسی ملحد زندیق کا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہم دل اور جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، آج ملحد زندیق اور قادیانی نسل کے لوگ مرزائی مسلمان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے قرآن پیش کرو، حدیث کو نہیں مانتے، قرآن پیش کرو بھائی، قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف۔ بھائی ہر مسئلہ قرآن پاک میں اندر موجود نہیں ہے، قرآن پاک ہمارے لیے حجت ہے، ہم پہلے تلاش کریں گے کتاب اللہ میں، اور احادیث رسول اللہ کتاب اللہ کی تشریح ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی میں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ نماز کا ذکر قرآن میں آیا،